أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 23ویں پارے کے اہم مضامین پڑھ رہے ہیں۔ 23ویں پارے کے اندر موجود اہم مضامین میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر مجھے اور آپ کو توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ میں اور آپ آج جن اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور یہ اعضاء و جوارح گناہوں کے اندر ہمارے معاون بنے ہوئے ہیں اور ہمارے تابع ہیں۔ دل کے اندر جو بات آتی ہے دماغ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ وہ گناہ کا کام کیوں نہ ہو۔ آنکھ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، ہاتھ ظلم پہ مجبور ہو جاتا ہے، چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، پاؤں گناہ کے مقام کی طرف چلنے کو مجبور ہو جاتا ہے، تعاون کرتا ہے پاؤں، زبان ہے گالی دیتی ہے اور غیبت کرتی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتی ہے۔ آج یہ سارے کے سارے اعضاء و جوارح جو میرے اور آپ کے تابع ہیں، خادم بنے ہوئے ہیں، جیسے ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ اس کے مطابق اپنا عمل دکھلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ اعضاء و جوارح تمہارے باغی بن جائیں گے، بلکہ جن اعضاء اور جوارح کے ساتھ تم گناہ کے کام کر رہے ہو یہی اعضاء اور جوارح تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کریں گے، استغاثہ۔ ہاتھ کہے گا کہ الہ العالمین مجھے اس نے مجبور کیا تھا کہ میں چوری کروں، کسی کے اوپر ظلم اور تعدی کروں۔ زبان کہے گی کہ مجھے اس شخص نے مجبور کیا تھا کہ میں کسی کو گالی دوں، اور پاؤں کہیں گے کہ اسی نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں گناہ کے مقام کی طرف چل کے جاؤں مسجد چھوڑ کر۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر تو صرف ہماری زبان متکلم ہے، گفتگو کرتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کو تو ہم لگا دیں گے مہر، اور ہم نے ہی دنیا کے اندر زبان کو قوت گویائی دی ہے۔ کل قیامت کے دن جسم کے ہر عضو کو ہم قوت گویائی دیں گے اور وہ خود بتا رہا ہوگا۔ اگر نیکی کے کاموں کا صدور ہوا ہے تو اعضاء و جوارح یہ گواہی دیں گے انسان کے حق میں کہ ہمارے پاؤں کہیں گے ہم سے چل کر یہ مسجد کی طرف جاتا تھا، اگر بیمار کی عیادت کے لیے جاتا تھا، میت کے جنازے کے لیے جاتا تھا، نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے جاتا تھا۔ لیکن اگر گناہ ہوئے ہیں تو گناہوں کے حوالے سے یہی اعضاء و جوارح پھر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کا یہ منظر ہر وقت میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر بیان فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات چیت کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے۔ دنیا کی عدالتوں کے اندر تو گواہ ہیرا پھیری سے کام لے سکتا ہے اور خلاف واقعہ بات کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی عدالت کے اندر ہمارے اعضاء و جوارح جو کچھ بھی گواہی پیش کریں گے، من عن جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہی چیز پیش کریں گے، کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سورہ صافات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی قسم کھائی اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنا کر عبادت کرنے والے فرشتوں کی، صف در صف عبادت کرنے والے فرشتوں۔ فالزاجرات زجرا،
قسم ہے ہانکنے والے فرشتوں کی. فرشتے بادلوں کو بھی ہانکتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح جو شیاطین آسمانوں کی طرف عروج کرتے ہیں ملائے اعلیٰ کی طرف، وہاں فرشتوں کی مجالس میں سے کوئی بات اچک لینے کے لیے کہ وہاں سے جا کر کوئی بات چرا لیں اور آ کر پھر اپنے انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے دل کے اوپر القاء کر دیں. جب یہ شیاطین جاتے ہیں اوپر کی طرف تو اوپر سے فرشتے حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں اور ان شیاطین کو ہنکاتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا ذکر کرنے والے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے. یہ 3 قسمیں کھائی گئیں. پہلی قسم جو کھائی گئی فرشتوں کے حوالے سے وہ ان کی صف بندی کے حوالے سے کھائی گئی. اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم میں اور آپ جب کھاتے ہیں اپنے کلام کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، تاکہ جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں اگر کوئی شک و شبہ ہے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تو میں اپنی بات کو قسم کے ذریعے ایسا مضبوط کر دوں کہ اس کے ذہن سے شک و شبہ نکل جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ہم اپنی بات کے اوپر سچائی کی مہر لگانے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ بغیر قسم کے کوئی بات کہیں تو اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، سچائی کا منبع ہے اللہ کی ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے نہیں قسم کھاتے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں، انہیں تو ضرورت ہی نہیں. اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. یہاں فرشتوں کی صف بندی کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صف بندی کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے. مساجد کے اندر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض مساجد کے اندر ائمہ کرام بار بار صفوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ صفیں درست کر لیجیے، درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، دائیں بائیں دیکھ کے سب برابر کر لیں، اس لیے کہ سب کو درست کرنا یہ نماز کے اہتمام میں اور نماز کی تکمیل میں شامل ہے. اگر صف بندی نہیں ہوگی تو نماز ناقص ہوگی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریفین کے اندر بار بار نماز سے پہلے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ من تکمیل الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے اتمام میں، نماز کے مکمل کرنے میں شامل ہے. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. صف بندی کے حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف بندی کے عمل کی قسم کھائی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر صفوں کے حوالے سے کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. مزید کسی قسم کی زیادہ گہرائی کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے دوران اگر صفوں کے اندر خلا رکھا جائے، اس وجہ سے کہ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں نے اگر اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا تو یہ کیا سوچے گا. یہی چیز تو ہم نے ختم کرنی ہے، یہی امتیاز اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا سوچے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے پھر کوئی اوپر کے درجے کا بندہ سمجھا ہوا. غریب بھی آتا ہے، مزدور آتا ہے تو اس کے ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے ہیں. اگر کوئی مالدار شخص ہے تو کندھا ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہی محمود و حیاض کا فرق ختم کرنا مقصود ہے مسجد کے ماحول کے اندر. چاہے وقت کا بادشاہ کھڑا ہو یا کوئی ریڑھی والا کھڑا ہو، دونوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے. کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. جماعت کی نماز کے اندر، مسجد کے ماحول کے اندر سب سے بڑا مقصد محمود و حیاض کے فرق کو ختم کرنا ہے. یہاں کوئی محمود و حیاض نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری صفیں اہتمام کے ساتھ درست ہوں اور صفوں کی اہمیت ہمارے سامنے ہو. سورہ صافات کی شروع کے اندر پہلی آیت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے صف بندی کی قسم کھائی. سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد بیان فرمائے کہ ہم نے ستارے کیوں پیدا کیے. پہلا مقصد انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے یہ جو ستاروں کو پیدا کیا ہے ان کی تخلیق کا ایک مقصد تو آسمان کو مزین کرنا ہے. اب ہم رات کو باہر نکلتے ہیں، جب مطلع صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہو تو آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہوتا ہے، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے. پھر ایک فانوس کی طرح چاند بھی ہوتا ہے تاروں کے درمیان. تو ایک مقصد تو ستاروں کی تخلیق کا آسمان کی تزئین ہے، ڈیکوریشن ہے، مقصود ہے. اور دوسرا مقصد ستاروں کی تخلیق کا
یہ شہاب ثاقب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. شہاب ثاقب یہ جو شیاطین ہیں، شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ جاتے تھے مالا اعلیٰ. مالا اعلیٰ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داریاں لگاتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، فلاں فلاں جگہ اتنا رزق تقسیم کرنا ہے، فلاں کو موت دینی ہے، فلاں کی صحت کے بارے میں فیصلہ ہے، کاموں کی تقسیم ہوتی ہے. وہاں آ کر فرشتے اجتماعی شکل میں بیٹھتے اپنے کاموں کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک تو یہ ترتیب تھی کہ یہ شیاطین زمین سے جاتے تھے اور وہاں تک پہنچ جاتے تھے اور کان لگا کر ان کی باتیں سن لیتے تھے اور آ کر پھر یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر القاء کر دیتے تھے. ایک بات یعنی 100% میں سے 1-2% بات سچی ہوتی تھی، باقی 90% سے زیادہ باتوں کے اندر مرچ مسالہ مبالغہ آ رہی ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد مالا اعلیٰ کی مجالس کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ اب کسی شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر فرشتوں کی مجلس سے کوئی بات سن سکے اور چرا سکے. جیسے ہی کوئی شیطان جاتا ہے، عروج کرتا ہے اس مقصد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ستارے کو حکم دیتے ہیں اور وہ ستارہ ایک شعلہ بن کر، چنگاری بن کر اس کے پیچھے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس شیطان کو اور ان جنات کو وہ بالکل خاص کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چنگاری کی طرح ایک چیز جا رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. شہاب ثاقب عام طور پہ یہ شیطان کے پیچھے لگایا گیا ستارہ ہوتا ہے جو شیطان جا کر آسمان کی طرف مالا اعلیٰ کی باتوں کو چرانا چاہتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی برکت سے آسمان کی وہ مجالس جہاں فرشتے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے وہ بالکل انتہائی محفوظ کر دی گئی. یہ ہے تیسرا مقصد ستاروں کی تخلیق کا. انہیں میں سے کوئی ستارہ شعلہ بن کر، چنگاری بن کر شیطان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی تخلیق کا قرآن کے مختلف مقامات پہ جو بیان فرمایا ہے کہ ان سے راستوں کی رہنمائی دی جاتی ہے، خاص طور پر سمندری راستے. یہ جو قطب نما ستارہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے کے اندر اس سے ڈائریکشن متعین کی جاتی ہے، اس سے سمت متعین کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے تاکہ تم اپنی سمت متعین کر سکو، راستے کی تعلیم ہو سکے، رہنمائی مل سکے. یہ 3 مقاصد قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے. نمبر 1 آسمان کی تزئین، نمبر 2 شہاب ثاقب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو پاؤ شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے تاکہ شیطان وہاں جل کر راکھ ہو جائے. نمبر 3 اس کے ذریعے تم اپنے راستوں کی رہنمائی لیتے ہو. اس سے ہٹ کر کوئی چوتھا مقصد نہ تو قرآن پاک نے بیان کیا نہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوا. ہمارے ہاں اس سے ہٹ کے بھی ستاروں سے مقاصد لیے جاتے ہیں. یہ جو نجومی ہوتے ہیں، لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، اپنے مستقبل کو معلوم کرتے ہیں، اور وہ نجومی بھی کہتا ہے کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تمہارا ستارہ گردش کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس سال یہ پریشانی پہنچے گی، روزگار نہیں ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب یہ بیچارہ جو گیا ہوتا ہے اس کی عقل بیماری ہوتی ہے، جو پوچھ رہا ہوتا ہے پوچھنے والے کی عقل بیماری ہوتی ہے. اس لیے کہ عام طور پہ اس طرح کے جو نجومی ہوتے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ جو پل نہیں بنے ہوتے ہیں، وہ روڈوں کے اوپر پل بنے ہوتے ہیں، لوہے کے پل کے اوپر وہ نجومی بیٹھ کے دوسروں کو قسمت بتا رہا ہے اور خود اپنی قسمت ماری ہوئی ہے. اس کا اپنا ستارہ سب سے زیادہ گردش کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی عزت کی کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، نہ اس کے پاس کوئی صحیح معنی میں کوئی معاش کا سلسلہ ہے. وہ وہاں بیٹھ کر ایک ایسے انداز کے اندر لوگوں کی قسمت بتا رہا ہے جیسے وہ قسمت کا خالق ہو. تو اس لیے یہ جب عقل انسان کی ماری جاتی ہے تو انسان کے اندر حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ الہ العالمین یہ سلب عقل والی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما کہ ہماری صلاحیت اور استعداد بھی ختم ہو جائے. وہ خود اپنی قسمت نہیں بنا سکے، ان کو قسمت بتا رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس شخص کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. صرف نماز نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. مسلم شریف کی روایت ہے. اس لیے ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ کے اندر رکھنی چاہیے.
اپنی قسمت کی اچھائیاں اور سعادت مندیاں اللہ سے مانگنی چاہیے. جتنی محرومیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ان محرومیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم مضمون بیان فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. ان میں ایک ذکر تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقع کا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست راست بنے، معاون بنے، اس وقت عین خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. یہ واقعہ آپ سب نے بار بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. میرے اور آپ کے خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتے. یہ بات ذہن میں رکھیے. چاہے ہم جتنا اچھا خواب بھی دیکھ رہے ہیں اس خواب کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہمارے حد تک ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی تصحیح رکھی ہے کہ ہم میں سے جب کوئی شخص بعض اوقات خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر اسے بتلایا گیا کسی جماعت کے حق ہونے کے بارے میں یا کسی جماعت کے فتنہ ہونے کے بارے میں، باطل ہونے کے بارے میں، اب یہ بندہ اس بنیاد پر کہ مجھے خواب کے اندر یہ رہنمائی کی گئی کہ فلاں جماعت کیا ہے، فتنہ ہے، فلاں جماعت حق پہ نہیں ہے، یہ بندہ اپنے اس خواب کی بنیاد پر لوگوں کو فتوے دیتا پھرے کہ نہیں اس جماعت کے ساتھ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے خواب کے اندر بتلایا گیا ہے کہ یہ جماعت فتنہ ہے. میرا دیکھا ہوا خواب آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کا دیکھا ہوا خواب میرے لیے حجت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو اگر کوئی ڈائریکشن دے دی گئی ہے، مجھے اور آپ کو کسی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے تو ہماری حد تک تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حد تک اگر کہیں بتایا گیا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ آپ کو نہیں جڑنا چاہیے تو خود بچ جائے بس. لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے فلاں جماعت کے بارے میں، فلاں جماعت فتنہ ہے. اگر میرے اور آپ کے خواب اس درجے کے اگر اہم ہو جائیں تو پھر کیا خیال ہے کہ پھر یہ میرے اور آپ کے خواب قرآن کے متوازی نہیں ہو جائیں گے، یہ وحی کے متوازی نہیں ہو جائیں گے، یہ پیغمبر کے خواب کے برابر نہیں ہو جائیں گے. کہ جس طرح پیغمبر کا خواب ایک وحی کا درجہ رکھتا ہے اور وہ سند ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، حجت، اگر میرے اور آپ کے خواب بھی اس طرح حجت ہونے لگے تو پھر ہر شخص یہ خواب بیان کرے گا. ایک جماعت والا اپنی جماعت کے بارے میں خواب بیان کرے گا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی ہے کہ تم جس جماعت کے ساتھ ہو وہ جماعت اہل حق کی ہے، اور اس کے مقابل جو جماعت ہوگی اس کے بارے میں وہ یہ خواب بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ وہ جو جماعت ہے وہ فتنے والی جماعت ہے. اور یہ آ سکتا ہے خواب اور اس کے لیے رہنمائی ہو سکتا ہے، یہ فرق سمجھیے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں اپنے خواب کو اب لوگوں کے درمیان جا کر بیان کروں اور لوگ اب میرے خواب کو نافذ کریں اپنی زندگی میں، اس کے لیے پھر وحی چاہیے، اس کے لیے پھر قرآن اور حدیث کے لیول کی چیز چاہیے. اس کے لیے میرے اور آپ کے خواب بھلے سے ہم کتنے بڑے بزرگ بھی کیوں نہ ہو جائیں، میرے اور آپ کے خواب یہ درجہ نہیں رکھتے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑی غلو ہے. کسی کے شیخ نے کوئی خواب دیکھ لیا، کسی کے بزرگ نے دیکھ لیا تو بس اس خواب کو ایسے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کی آیت ہو. اور یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں خواب کے حوالے سے، یہ علماء کرام کی لکھی ہوئی باتوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں، یہ اپنی رائے نہیں بتلا رہا. اور جتنی بھی باتیں یہاں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ صحیح معنوں میں پڑھ کر تسلی کر کے بتلائی جاتی ہیں کہ خواب کے معاملے میں کسی نے کسی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا وہ ہماری حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. دیکھ سکتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں اس کے ساتھ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی حد تک ہوگا، لوگوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا وہ اپنا خواب. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے. انہیں کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ان کو ادب سکھلایا تھا، ان کی تربیت کی تھی، کس مقام کی تربیت ہوئی تھی. یہ نوجوان بیٹا کیا جواب دے رہا ہے؟ نوجوان بیٹا کہہ رہا ہے کہ فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا خواب میں کر گزریے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. ایمانی کیفیت دیکھیں، حضرت اسماعیل ابھی نوجوان ہو رہے ہیں
جوانی کی دہلیز کو پہنچ رہے ہیں، جواب کیا دے رہے ہیں کہ اے والد بزرگوار، جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بے صبر میں سے نہیں پائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ کیا تربیت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اس کے بعد وہ سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا. اس واقعے میں مقصود میرے اور آپ کے لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل کا مقام دیا تھا، خلیل کا مقام، اس کے پیچھے ان کے اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، کمالات تھے کہ اللہ نے جیسے حکم دیا کسی قسم کا کوئی لہت العال نہیں ہے کہ اللہ تھوڑا سا مہربانی فرما دیجیے، ایک تو بیٹا ہے، بڑی مشکلوں سے مانگا تھا، یہ ملا ہے، اس کی تربیت کی ہے، پہلے آپ نے حکم دیا کہ جا کے چھوڑ کے آؤ، مکہ کی وادی میں چھوڑ کے آیا، دودھ پیتا بچہ تھا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے آئے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد اب جوان ہوا ہے، اب پھل پکنے لگا ہے، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیں. اے الہ العالمین کوئی اور قربانی لے لیجیے، میرے بیٹے کو معاف فرما دی. کہہ سکتے تھے نا، اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات تو کر سکتے تھے، لیکن جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے وہ سب تسلیم خم کرتا ہے، سرنڈر کر جاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، کسی قسم کی کوئی تعویل پیش نہیں کرتا. قیل و قال لیت العلم میں کوئی عذر نہیں. یہ مجھے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی بڑی سی بڑی محبت کو قربان کرنا، اپنی بڑی سے بڑی خواہش کو قربان کرنا، یہ انسان کو مقام خلت تک پہنچاتا ہے، اللہ کا خلیل بنا دیتا ہے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یہ بھی آپ واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو انہوں نے جا کر ہمارے ساتھ رجوع کیا، تضرع الہا وداری، عاجزی، گریہ وداری، رونا اور رو رو کے ہماری تسبیح بیان کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح بیان کرتے رہے. آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اے ایمان والو اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے اس پیٹ کے اندر، مصیبت کی اس گھڑی کے اندر اگر ہماری پاکی بیان نہ کرتے، اگر تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ ہماری طرف رجوع نہ کرتے، ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اس آیت سے ہمیں اپنی تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے فکری. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان تسبیحات کو، ان معمولات کو اور ذکر و اذکار اور وظائف کو بڑی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہوتے کہ ہمارے دیندار ساتھی ہیں جو کسی کام کے ساتھ جڑے ہوئے، کسی تحریک کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، سود کے خلاف کھڑے ہیں، کسی بھی یا جہاد کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم عملی میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی ہے وہ آگے بیٹھا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد بیٹھ کے پھر اللہ اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے، استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا تنقید کی نگاہ سے ان تسبیح سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بعض اوقات ان کے جملے ہوتے ہیں، یہ صرف دعاؤں سے اور تسبیح سے کچھ نہیں ہوگا. یہ انتہائی توہین پر مشتمل جملہ ہے. یہ جو تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے. سب سے بہترین عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخر میں کیا حکم دیا گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ اللہ کی مدد اور فتح پہنچ چکی، یعنی اب اسلام کو غلبہ ملنے لگا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں لوگ جو گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے پیغمبر اب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ اب آپ کی زندگی اس طرف جا رہی ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کو. جب یہ والی صورت نازل ہوئی تو تمام صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ نے فتح کی نبی سنا دی، خوشخبری سنا دی کہ اسلام غالب ہو گیا ہے. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ رو رہے تھے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام ہے کہ اے پیغمبر اب آپ سے جو کام ہم نے لینا تھا آپ کی زندگی کے اندر وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ تسبیح بیان کیجیے، اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. تسبیح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. قرآن پاک کی کتنی آیت؟ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
کتنی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح بیان، اور تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کوئی بے وقوف کہہ سکتا ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. اور کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ کیا ہے، سارا دن تسبیح پڑھ رہے. ہاں، تسبیح پڑھتے ہوئے فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ انسان فرائض بھی ادا کر رہا ہے، واجبات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ تو نور علی نور ہے. سونے پہ سہاگا ہے کہ اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائے. سونے پہ سہاگا ہے. حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ تلقین کی گئی. اور یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ کی، یہ تسبیح تو اللہ کو انتہائی پسند ہے. تو اس لیے اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نہ فرماتے، تسبیح نہ کرتے تو مصیبت کے اندر رہتے، مصیبت ختم نہیں ہوتی نہ ہوتی. آج اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ مسائل کے خاتمے کے لیے صرف تسبیحات کافی نہیں ہے، تو وہ پھر قرآن پاک کی آیات کی کیا کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے عملی میدان کے اندر بھی کسی اگر کوئی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر، تو عملی میدان کے اندر بھی جانا ہے. لیکن عملی میدان کے اندر، محض عملی میدان کے اندر نکل کھڑا ہونا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ انتہائی کھوکھلاپن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر 313 صحابہ کرام کو جب لے کر گئے، یہ کل افرادی قوت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت. کل افرادی قوت، مسلمان تھے اتنے. جب بدر کے مقام پہ لے کے گئے 1000 مسلح افواج کے مقابلے میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مقام پر ان صحابہ کو پیش کر دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور جا کر یہ دعائیں فرمائیں سجدے کے اندر رو رو کے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، افرادی قوت جو کچھ ہو سکتی تھی، اسباب جو کچھ ہو سکتے تھے ہم لے آئے ہیں، باقی ان اسباب کے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کی جب تک مدد اور نصرت شامل نہیں ہوگی، ہم کہیں بھی کامیابی کا ایک انچ بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر خدا نخواستہ آپ کی مدد اور نصرت نہ ہوئی. اور یہ جواب آج اگر ہلاک ہو گئی صحابہ کرام کا گروہ، تو پھر روئے زمین کے اوپر کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. تو اسباب اپنی جگہ پہ ہیں، اپنی زندگی میں نکل کر اسباب کو اختیار کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی، تو یہ اسباب بھی کھوکھلے ہو جائیں گے. اس لیے یہ مضمون بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک آزمائش میں پڑ گئے، اور وہ آزمائش کیسے آئی؟ اس کوتاہی کی وجہ سے. کہاں تھوڑی سی ان سے کچھ، اب ظاہر پیغمبر کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا گناہ، اور وہ گناہ ہے بھی نہیں، اور پیغمبر سے گناہ کا صدور ہوتا بھی نہیں ہے. کہاں چھوٹی سی کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دی. یہ غلطی ہم سے بار بار ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر 100 بیویاں تھیں، اور یہ نکاح جائز تھے. یہ تو امت محمدیہ کے اندر یہ حکم لگا دیا گیا کہ بیک وقت ایک شخص 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے نکاح کیے تھے 100 بیویاں. پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی ہوتی ہے. 40 جنتی مردوں کی، اور ایک جنتی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے پاس 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. 4000 مردوں کی طاقت. ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے انہیں جہاں سلطنت دی تھی، حکومتیں دی تھی، ہواؤں کو مسخر کیا تھا، جنات کو مسخر کیا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. ان کے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑے معجزے دیے. ان کے لیے پیتل، جو بلکہ یہ جو ہوتا ہے پیتل، یہ تانبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چشمے ان کے لیے بہا دیے تھے. اس قدر نرم کر دیا گیا تھا، پانی کی طرح لکوڈ. جس طرح وہ چاہتے تھے برتن بنا لیتے تھے، جس طرح وہ چاہتے تھے اسے اوزار بنا لیتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا، لحن داؤدی، ان کو جو آواز دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. زبور جو اوپر کتاب نازل ہوئی تھی، 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. ان میں سے جو زبور ہے یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل. جب وہ تلاوت کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے، جھومتے تھے ان کی تلاوت کے اوپر. پرندے اڑ کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے موضوع بیان فرمایا. یعنی باپ کے اوپر بھی نعمتوں کی بارش ہے، بیٹے کے اوپر بھی کیا ہے، نعمتوں کی بارش ہے. ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے
دنیاوی نعمتیں بھی اور روحانی طور پر نبوت سب سے بڑی نعمتیں وہ بھی عطا فرمائی تھی. بہرحال ان تمام نعمتوں کے باوجود ان دونوں کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا رہتی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بعض لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی وگرنہ ہم فضیلت حاصل کرنے والے نہیں تھے. ایک تو یہ پیغام دیا گیا کہ جتنی نعمتیں ہوں نعمتوں کی کثرت جیسے نعمتوں کی کثرت ہوگی جائے تمہاری طرف سے شکر کی کثرت ہوگی جائے. اگر ان کو 100 بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دی تھی. ایک مرتبہ جوش میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جذبے میں کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے ساتھ جا کر وظیفہ زوجیت ادا کروں گا, شب گزاری کروں گا اور پھر ہر بیوی کو حمل ٹھہرے گا, 100 بیٹے میرے پیدا ہوں گے اور سب کو میں مجاہد بناؤں گا, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجوں گا. یہ ایک عہد کیا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہیں گے. ایک رات میں 100 بیویوں کے ساتھ انہوں نے کیا کی مباشرت کی. میں نے اس لیے پہلے بتا دیا کہ بعض عقل کے جو مارے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جب واقعات سنتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک رات یہ پیغمبر کا یہی کام تھا اور ایک رات میں 100 بیویوں کے ساتھ مباشرت. اللہ نے پیغمبر کو جو طاقت دی تھی میں نے پہلے بتا دی. اب جب انہوں نے جا کر مباشرت کی 100 بیویوں سے 99 بیویوں کو تو حمل ٹھہرا ہی نہیں, ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ صرف ایک دھڑ اس کا تھا, آدھا دھڑ تھا آدھا موجود نہیں تھا. اور جب بیوی نے جنا تو ان کے سامنے رکھا گیا. فوراً انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فوراً متنبہ کر دیتے ہیں کہ تم سے کیا غلطی ہوئی کہ میں نے یہ عہد تو کیا لیکن اس عہد کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو عمل ٹھہرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر ڈالا, دکھا دیا کہ سلیمان صرف تمہارے کسی سبب کے اختیار کرنے سے وہ سبب اپنا اثر نہیں دکھائے گا جب تک کہ تم اس سبب کے بارے میں ہماری مشیت کو ساتھ نہیں جوڑ دو گے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو بھی ان کا عمل ٹھہرے گا. میں اور آپ مستقبل کے حوالے سے بعض اوقات ڈیل کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے کہتے کنفرم ہو گیا بے فکر ہیں, پریشان مت, تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ یہ جو ہم مستقبل کے حوالے سے کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کے ہو گیا میں بس اتنے بجے پہنچ جاؤں گا. کیا ہم روزانہ نہیں دیکھتے, کیا ہم نے سوچا کیا ہوتا ہے ہو کیا جاتا ہے. ہم روزانہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص دفتر کے لیے نکلا ہے, دفتر نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے, حادثہ ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی, اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے کہ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور اس چیز کو پانے کے لیے ہر ممکنہ سبب بھی اختیار کرتا ہوں. راستے بھی کچھ اشارہ نظر آتے کہ یہ کام ہو جائے گا, عین موقع پہ جا کر وہ کام فلاح ہو جاتا ہے, ٹھپ ہو جاتا ہے. اس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے اسباب اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پیچھے ایک غیبی طاقت ہے, جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اذن الہی شامل حال نہیں ہوگا, مشیت خداوندی شامل حال نہیں ہوگی, میرے کسی کام کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا. اس لیے ہم جب بھی کوئی بات کریں اپنے ہر کام کو مستقبل کے حوالے سے جس کام کے بارے میں بھی بات چیت کر رہے ہیں ہر کام کو ہم انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ دیں اگر اللہ چاہیں گے. یہ جو سورہ کہف گزری ہے, سورہ کہف کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو کیا دیں گے ٹائٹل, مارکہ ایمان و مادیت اور ایمان کی کشمکش. لیکن اگر پورے سورہ کہف کے اندر آپ اگر کسی آیت کے اندر ایک خلاصہ اگر نکالنا چاہیں کہ اس پوری سورہ کہف کی جو تھیم ہے یہ مضمون ہے کس آیت ایک دن ہو رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے پیغمبر آپ کسی بھی آنے والے کل کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں کہ یہ کام کرنا ہے ہرگز اس کو مطلق نہ کہیں گے یہ کام کرنا ہے جب تک کہ اسے اللہ کی مشیت کے ساتھ نہ جوڑ دیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ, پہلے کہا کریں کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا, اگر اللہ چاہے گا. کیونکہ اسباب کے اوپر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ اسباب کے ذریعے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. سورہ کہف کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اسباب کا شرک ہوتا ہے. جو انسان اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے یہ ہو جائے گا اس کا مطلب اس نے اسباب کو خدا کا درجہ دے دیا. جب انسان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے, اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسباب اختیار تو کیے ہیں لیکن اسباب کو معبود کا درجہ نہیں دیا. اس کا ایمان آج بھی ہے کہ سبب اختیار کرنے کے باوجود اللہ چاہیں گے تو اس سبب سے یہ نتیجہ حاصل ہوگا, نہیں چاہیں گے تو دنیا کی ساری طاقتیں قوتیں اسباب اور سارے کے سارے مناصب اور عہدے مل کر بھی اس کام کو حل نہیں کر سکتے. اس لیے
کوئی بھی مستقبل کے حوالے سے بات ہو تو اس کے اندر کیا کہہ لینا چاہیے؟ انشاءاللہ یا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات و اطوار کو اور اپنے افکار کو، نظریات کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔